اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ڈیئر ویورز کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور ہماری پہلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں رسالت کے بارے میں۔ تو سوال نمبر 1 ہے ہمارے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش ہی میں سے ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ اب سوال ہے ہمارے ساتھ کہ ہاشم کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کی نسب کا سلسلہ اسی طرح ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اب سوال ہے ہمارے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب ہے ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب کے سلسلے میں داخل ہیں۔ اب سوال ہے ہمارے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی کہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب سوال ہے ہمارے ساتھ کہ وحی سے کیا مراد ہے؟ تو وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ اب سوال ہے ہمارے ساتھ کہ وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے؟ تو جواب ہے 23 برس، 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اب سوال ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے گئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ تو آپ کے دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے یہ کہ آپ ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔